الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جو قرآن مجید کی تلاوت کا اجر، اب اس میں ڈفرینٹ آیتوں کا جو ڈفرینٹ اجر ہے اس کے بارے میں مینشن کیا گیا ہے کہ جب آپ قرآن مجید 3 آیتس پڑھے تو کتنا اجر ہے، 10 آیتوں کا کتنا اجر ہے، تو وہ سارے چیزیں میں مینشن کرتے جاؤں گی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، یہاں پر فرمایا گیا ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی کتاب قرآن مجید میں ایک حرف پڑھا، اس کے بدلے ایک نیکی 10 گنا اس کو ملے گی۔ مطلب ایک حرف کیا ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، تو بتایا جا رہا کہ ایک ایک حرف جو ہے، ایک ایک لیٹر کی بات ہو رہی، ایک ایک لیٹر کی اتنی زیادہ آپ کو ریوارڈ ملنے والا ہے۔ تو یہاں پر جب ہم قرآن کے بارے میں جو اہمیت کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ یہاں پر جو قرآن کی اہمیت اور اس کی فضیلت صرف بچوں کو ہی نہیں، بڑوں کو بھی ہم جب یہ جانتے تو اور کتنا زیادہ انتھو پیدا ہوتا اور ہم کتنا اچھا فیل کرتے کہ دیکھیے قرآن مجید سیکھنے میں اور سکھانے میں کتنا زیادہ ریوارڈ ہے۔ تو ان دیٹ سینس، اور 3 آیتوں کی تلاوت کا اجر، اب یہاں پر بتایا جا رہا کہ 3 آیتوں کی تلاوت کا اجر۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ کچھ آیتیں یہ سمجھنے کی کوشش کریے، کچھ آیتیں ایسا ہے کہ آپ تلاوت کر رہے ہیں، اور کچھ آیتیں کیا ہے، آپ جیسا کہ تہجد کا ٹائم ہے اس میں پڑھ رہے ہیں آپ، جو ہم تہجد کے وقت تو یہاں پر جو آیتوں کا بتایا جا رہا ہے، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر کو واپس جائے تو اس میں 3 بڑے جو ہے نا ایسے اونٹنیاں موجود پائے؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں، تو آپ نے فرمایا پس 3 آیتیں جنہوں نے اس کی تلاوت کی، مطلب یہاں پر پھر بریکٹ میں آ رہا اپنی نماز میں پڑھتا ہے، وہ اس کے لیے 3 بھاری بھرکم موٹی تازی اونٹنیاں۔ تو اب یہاں پر کیا مینشن کیا جا رہا ہے؟ جو 3 آیتوں کی تلاوت کرے، اوکے۔ تو لیکن یہاں جب دیکھتے ہیں ہم کہ نماز میں ادائیگی کے، اگر ہم اس میں زیادہ ڈیٹیل دیکھیں نا، تو اور وہ بھی نا حاملہ اونٹنیاں، مطلب پریگننٹ شی کیمل کی بات ہو رہی، تو یہ بہت زیادہ عرب میں اس کی بہت زیادہ اہمیت رہتی تھی پریگننٹ شی کیمل کی۔ تو نماز پڑھنا، اس میں ہم آیتیں پڑھنا، جسٹ ڈونٹ تھنک کہ چلو چھوٹے آیتیں پڑھ لیے، دس از لائک بڑے آیتیں بھی ہے، اینڈ آلسو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس از مور ایمفسس آن دا تہجد کے ٹائم پہ۔ پھر آگے فرمایا جاتا ہے کہ جو 10 آیتوں کی تلاوت کا اجر، اس میں یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ جو 10 آیتیں ہیں اس کا اجر کیا رہیں گا۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں، سیدنا فضیلہ بن عبداللہ سیدنا تمیم داری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سم ٹائمز کیا ہوتا 2 صحابی رہتے تو ہما آتا کیونکہ ڈوئل کا صیغہ ہے، کہتے ہیں کہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رات کا قیام میں 10 آیتیں تلاوت کی، اینڈ دس از اسپیسیفائی کرے ہوا ہے، بریکٹ میں لکھے ہوا ہے کہ جو 10 آیتیں رات میں، مطلب یہاں پر تہجد کی بات ہو رہی، تہجد میں تلاوت کیے تو اجر کا ڈھیر لکھا جائے گا، اٹس لائک ماؤنٹین آف اجر ہے، اور یہ ڈھیر دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ اور پھر جب قیامت کے دن ہوگا تو تمہارا رب اللہ عز و جل فرمائے گا، پڑھتا جا اور ہر آیت کے بدلے میں 1 درجہ چڑھتا جا۔ مطلب اب یہ انسان کے لیے کیا ہے، پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ دیکھیے یہ حدیث ہم کئی بار سن لیا اور ڈیفرنٹ اینگل سے یہ حدیث سن چکے، تو اس میں کیا ہم کو پتہ چل رہا کہ every ayah, so it is like if we go detail about it, this is talking about the memorization,
جتنا آپ زیادہ میمورائزیشن اینڈ آلسو واٹ ایور دا تھنگ یو آر ڈوئنگ. کیونکہ ہم کو یہ بھی ملتا نا تہجد کے ٹائم پہ جو عائشہ رضی اللہ عنہ ان کے جو سلیو تھے اور وہ دیکھ کے بھی مصحف دیکھ کے بھی پڑھ سکتے, بٹ دس از مور ایمفسس آن میمورائز کرنے کے لیے. تو جو یہاں پر بتایا جا رہا کہ جتنا وہ آیتیں جتنے پڑھ رہے ہیں ان کا لیول درجہ ان کا بڑھتا جا اور چڑھتا جا, یہاں تک کہ جو سب سے آخری آیت اس کو یاد ہوگی اس تک پہنچ جائے گا. تب تیرے رب اللہ عز و جل اس بندے کو فرمائیں گے مٹھی بھر لو. وہ بندہ اپنے ہاتھ کے اشارے سے کہے گا اے رب تو خوب جانتا ہے کہ کیا بھر لوں. تو وہ فرمائے گا ایک ہاتھ میں ہمیشگی مطلب فار ایور اور دوسرے ہاتھ میں نعمتیں بھر لو. This hadith is so beautiful. First try to understand. This is talking about قیام کرنا. اینڈ قیام کرتے وقت جو تہجد کی نماز ہے اس میں 10 آیتوں کی تلاوت ہے. اینڈ دس از آف کورس اٹ از ٹاکنگ اباؤٹ دا میمورائزیشن بیکاز مور کلیئر ہو گیا آگے جا کے کہ جس نے یہ یاد کر لیا اور پھر اس میں ریوارڈ کیا ہے, آخرت میں ریوارڈ مل رہا اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ان کو ریوارڈ دے رہے ہیں. کیا بول رہے ہیں کہ ایک تو پڑھتا جاؤ اور چڑھتا جاؤ, مطلب ہاؤ مچ یو میمورائزڈ اٹ, جو آپ اس کو ریسائٹ کر رہے ہیں اور اسینڈ ہوتے جا رہے ہیں. تو اب آپ سمجھیے کہ کوئی آپ بڑی بلڈنگ میں گئے ہوں گے اور اس میں کئی لیولز ہے اور اب گلاس والا ایلیویٹر ہے, سمجھیے آپ اسینڈ ہوتے جا رہے ہیں لیولز پہ. سو آئی ایم جسٹ گیونگ این ایگزامپل. اللہ عز و جل کے پاس تو اتنا آسم چیزیں ہیں, ہم تو کمپیئر بھی نہیں کر سکتے اس کو, رائٹ. سو دس از لائک دے آر اسینڈنگ, ان کو درجے ملتے جا رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ 2 تھنگس دیے ادھر. کیا کیا ہے؟ پہلے تو کیا بول رہے ہیں مٹھی بھرتے جاؤ, ایک تو لیولز ہو رہے ہیں انکریز اینڈ مٹھی بھرتے جاؤ. ایک میں کیا مل رہا ہمیشگی فار ایور, اینڈ دوسرے میں کیا مل رہا نعمتیں. اور ہم سب چاہتے نا, اور نعمتیں کیسا انکریز ہوتے جب آپ نعمتوں کا شکر گزار ہوتے تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اس کو انکریز کرتے جاتے. 100 آیتوں کی تلاوت کا اجر. سیدنا تمیم داری سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رات کو 100 آیتیں پڑھی اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھا جائے گا. اب رات میں 100 آیتیں آپ پڑھ لیے سمجھیے تو کیا ہے پوری رات کا قیام لکھا جائے گا. اب دیکھیے ایسے کئی صورتیں ہیں. فار ایگزامپل ہم سورۃ الکہف پڑھتے, ایوری فرائیڈے ہم پڑھتے, ایزنٹ اٹ. تو ایسے کئی صورتیں ہیں. بہت سارے لوگوں کی تو عادت ہے کہ ڈیلی سورۃ البقرہ ریسائٹ کرتے. سو دیر آر سو مینی آیاز ان دیٹ یو ایزلی کین ریسائٹ اٹ اینڈ گیٹ دا اجر آف دا ہول رات. پوری رات قیام کرے اتنا اجر ملے گا. اور ہر آیت کے لیے بھی تلاوت کا جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا بھی اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اجر دینے والا ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر وہ بیان کرتے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو فرمائے کہ جس شخص نے 10 آیتوں سے قیام کرا اس کو غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا. اگین ایوری آیا دے ہیو ڈفرینٹ کائنڈ آف ریوارڈ. اب یہاں پر 10 آیتوں کا کیا بتا رہے ہیں کہ ان کو غافلوں میں, مطلب غافل مطلب جو ہیڈ لیس پرسن رہتا نا, ہم نہیں چاہتے نا کوئی غافل میں رہنا, ہیڈ لیسنس میں رہنا, کیونکہ غفلت کیا ہے, بہت سارے نیکی کے کام غفلت سے ہی چھٹ جاتے. سو وی ڈونٹ وانٹ ٹو فال انٹو دا غفلت. تو یہاں پر وہی چیز مینشن کی جا رہی ہے. آگے ایک لانگ حدیث ہے, اس میں بیان کیا جا رہا کہ اب جو تلاوت قرآن کے وقت فرشتے اور سکینت نازل ہونا, جب قرآن پڑھا جاتا نا تو سکینت نازل ہوتی. اور اس سے پہلے جو 100 آیتوں کی بات ہوئی, پورا قیام کرنے کا بات ہو رہی اور اس میں اتنا زیادہ اجر لکھا جا رہا, اور یہ انتہائی ثواب جمع کرنے والی بات ہے. دیٹ از لائک سو مچ ریوارڈیبل ہے یہ. اب جب تلاوت قرآن آپ کرتے تو فرشتے اور سکینت کا نزول ہونا, اب یہ حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے. ایک صحابہ جب ریسائٹ کرتے تو کس طرح سے ہوتا, وہ ساری چیزیں مینشن کی گئے ہیں. ہم یہ حدیث دیکھ چکے جب سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کی جب تلاوت کی جاتی, اسپیشلی ٹاکنگ اباؤٹ سورۃ البقرہ کی آیتیں جب پڑھے جاتے تو کس طرح ان کا جو ایک جانور ہے گھوڑا ہے کس طرح بدکتا. اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے,
5018. تو سید بن حضیر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ رات کے وقت سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، لائک ہی واز ریسائٹنگ سورۃ البقرہ. اب آپ دیکھیے کوئی انسان رات میں بھی، کتنے ہم کو حدیثیں ملتے ہیں جو رات کے ٹائم پہ دے آر ریسائٹنگ سورہ اینڈ تہجد کے ٹائم. سو ہی واز ریسائٹنگ رات کے ٹائم. تو ان کے قریب ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا، بہت ان کے قریب تھا ایک گھوڑا ان کا باندھے ہوا تھا. تو اس دوران کیا ہوا، جیسے جیسے وہ ریسائٹ کر رہے تھے، ریڈ کر رہے تھے، تو انہیں بدکنے لگا. تو یہ تھوڑا سا نا اسکیڈ فیل کر کے خاموش ہو گئے، اور وہ گھوڑا بھی ٹھہر گیا. پھر وہ ایک دم سے جب وہ پھر ریسائٹ کرے، پھر وہ اچھلنے لگا. تو پھر اگین کیا ہوا، یہ خاموش ہو گئے. انہوں نے تلاوت بند کر دی تو گھوڑا بھی ٹھہر گیا. وہ پھر جو ہے نا پڑھنے لگے، تو پھر گھوڑے نے بھی اچھل کود شروع کر دی. تو یہاں تک کہ وہ بالکل خاموش ہو گئے. اور پھر اس کے بعد کیا کرے، یہ محسوس کرے کہ کہیں نقصان نہ پہنچا، بیکاز ہی واز ویری نیئر. جو گھوڑا تھا نا ان کا، بہت اس کا اسٹیبل جو تھا بہت قریب تھا. تو انہوں سوچے کہ ہو سکتا وہ آ کے ان کو نقصان پہنچائیں گا. تو پھر اور ایک بات غور کرے، پھر انہوں نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو کچھ دکھائی نہ دیا. صبح کے وقت انہوں نے یہ واقعہ، مطلب وہ دیکھنا کوشش کرے آسمان کے یہاں، تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آسمان میں کیا ہے. تو ہی سیڈ صبح کے وقت یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابن حضیر تم پڑھ رہے تھے، اور جب پڑھ رہے تھے تو کیا ہوا تھا، وہاں پر بہت سارے فرشتے آ گئے تھے. اینڈ if you were continue to recite it, like everybody could see those angels, کہ وہ گھوڑا اس لیے بتک رہا تھا، اس لیے اچھل کود کر رہا تھا. تو بولے کہ آسمان کی طرف جو ہے نا بہت سارے فرشتے واز دیر، اور ان لوگ لسن کر رہے تھے. اور ایک کیا تھا، کیسی روشنی تھی، ایک چراغ کے جیسی روشنی تھی. اینڈ ہی سیڈ دیٹ کہ میں جب اسکائی کے طرف دیکھا تو مجھے ایسا فیل ہوا کہ چراغ کی طرح روشنی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ کہ اگر تم کنٹینیو کرتے تو پھر it was really obvious کہ everybody could see those angels, because you stopped it, so they went away. نہیں تو کیا یہاں پر بتایا جاتا، جب حدیث کے اینڈ میں بتایا گیا اگر تم صبح تک یہی پڑھتے رہتے تو یہ فرشتوں کو سب لوگ obviously دیکھ لیتے، تو وہ سٹاپ کر دیے اور وہیں پر تلاوت روک دی. تو یہاں پر دیکھیے قرآن مجید پڑھنے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، کتنی سکینت. اور یہی تو سکینت ہے، یہی تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سکون. اور ایک زمانہ رہتا تھا لوگ پہلے فرسٹ اینڈ فورموسٹ اٹھتے ہی کیا کرتے تھے، تلاوت قرآن کرتے تھے. اور ابھی بھی یہ چیز آج بھی ہے کچھ گھروں میں، رائٹ فرام دا تہجد کا ٹائم اینڈ آلسو فجر کا ٹائم. اینڈ ایون دا پیپل they don't even do the breakfast، کچھ نہیں کھائیں گے لیکن پہلے تلاوت. یہ کیا ہے، ایک اسپریچل غذا ہے. آپ کو دیکھیے کھانے سے تو نا پیٹ بھر جاتا، لیکن جو ہمارے دل کی غذا رہتی نا، وہ دل کی غذا کیسا ہم کو وہ فلفل کرتی، جب ہم یہ جو اپنے دل کو فلفل کرتے جب قرآن پڑھ کے. اور یہ چیز آئی ایم پریٹی شور بہت سارے سسٹرز یہ کرتے ہوں گے الحمدللہ. اور اس سے صرف اپنے کو سکون ہی سکون اور فائدہ ہی فائدہ ہے. اینڈ میرا جینا میرا مرنا میں ہم دیکھ رہے تھے کہ جب انسان مر جاتا تو اس کی جو تدفین ہوئی، اب مٹی ڈالنے کے سلسلے سے ہم کنٹینیو کریں گے. مطلب اب تدفین ہو گئی، اب مٹی ڈال رہے، اور لحد کے جیسی خبر ہونا چاہیے، اور دوسری اسکوائر شیپ کی نہیں ہونا چاہیے. اینڈ آلسو وی لرن دیٹ جب خبر کلوز کر دیتے، اس تدفین کر دیتے، اس کے بعد کیا ہے، جو اطراف میں لوگ حاضرین ہیں نا، ان لوگ دونوں ہاتھوں میں اکٹھا مٹی بھر بھر کے ڈالیں گے خبر کے طرف. اینڈ دس شوڈ بی سر کے سائڈ، اور 3 مرتبہ ایسا کرنا مسنون ہے. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. اور خبر کی شکل کیا ہے، ایسا
ایسا بھی بہت چبوترے کے جیسا بھی نہیں بنانا ہے اور زمین کے برابر بھی نہیں ہونا، لائک لٹل بٹ تھوڑا سا نظر آئے جیسا، سو دیٹ کہ اگر آپ جا رہے ہیں خبر پہ تو آپ کو معلوم ہو جاتا کہ یہ کس کی خبر ہے. اور اس کے بعد کیا کرتے، پانی چھڑک دیتے، کیونکہ مٹی ڈالنے کے بعد جو کیا ہو جاتا پورا ایک دم ڈرائی ہو جاتی، تو پانی چھڑکنے سے کیا ہوتا، اٹ ول بی سیٹل ڈاؤن. اور کچی خبر بنانا ہے. واٹ ڈو یو مین بائی کچی خبر؟ جو مٹی کی رہتی نا اس کو کچی خبر بولتے ہیں. اس کو ایسا پکی نہیں بنانا ہے، اس پہ کوئی کائنڈ آف چبوترا کائنڈ آف بھی نہیں بنانا ہے، اینڈ آلسو ایسا بھی نہیں بنانا ہے جس میں پتھرے لگا رہے ہیں یا خوشنما چیزیں لگا رہے ہیں. یہ سارے چیزوں سے منع کیا گیا ہے. اور اب سمجھیے کہ آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کوئی چیز لگا رہے ہیں وہاں پر، لائک جسٹ مینشننگ دا نیم، آئی ایم جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ کہ نیم وغیرہ. اب پورا اس میں یہ نہیں ہے کہ پورا شجرا لگا دے رہے ہیں، ڈیٹ آف برتھ لگا دے رہے ہیں فلاں کا، بس نیم، سو دیٹ کہ اتنی پہچان ہو جائے. اب جیسا رشتہ دار ہے، ان کی فیملی ہے، جا کے اگر وزٹ کر رہے ہیں تو ان کو معلوم ہونا چاہیے نا کہ کہاں پر ہے خبر. تو اس کے لیے that's the only thing. And also we see that that is the مسنون. اور اس کے علاوہ ایسی کوئی چیز نہیں کرنا ہے جیسا کہ خبر کو ایک ایسی شکل دے رہے ہیں، وہاں جا کے وزٹ کر رہے ہیں اور اس کے خبر کے طرف اپنا چہرہ کر کے دعائیں مانگ رہے، ویسا نہیں کرنا ہے. خبر کے طرف جا کے نہیں، قبلہ رخ ہو کے دعا کرنا ہے ڈیسیز پرسن کے لیے. اور یہ چیز مجھے ریمائنڈ کر رہی تھی، جب روزے مبارک پہ جاتے نا مدینہ شریف میں، تو بہت سارے لوگ کیا کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریو کے طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے. گریو کے طرف نہیں کرنا ہے، قبلے رخ ہو کے دعا کرنا ہے. اور پھر یہاں پر دوران تدفین حاضرین کے ذمہ داری کیا ہے؟ تدفین ہو گئی بات سے ایک دوسرے کو تلقین کرنا ہے کہ کہ صبر کرو، جو گزرنے والے گزر گئے، اور خبر کے عذاب سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کو دعا کی یاد دہانی کرنا. اینڈ آلسو اٹ از لائکڈ، اگر کوئی وہاں پر ایسے لوگ ہیں جو اچھی باتیں بیان کرے، جو صحیح بات ہے. اب وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ قبرستان میں کوئی درس کرنا ہے، not that kind of thing, but just make دعا اور ڈیسیز پرسن کے لیے ایک مسنون طریقے سے، اینڈ پھر وہاں سے ہم کو ہٹ جانا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یہ 3 times بولتے تھے کہ مجھے یہ قبر کے عذاب سے بچنے کی پناہ چاہتے تھے. تو ہم بھی قبر کے عذاب سے پناہ چاہنا چاہیے. اور جب مومن بندہ اس دنیا سے رخصت ہو کر آخرت کے لیے سفر شروع کرتا ہے تو آسمان سے اس کے پاس فرشتے آتے. اب یہ جو سفر شروع ہو رہا ہے نا، جسٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. اب یہ جو جان نکالنے کے لیے فرشتے آئے نا، دیٹ مومنٹ آف ٹائم ہے. اس میں آپ انڈرسٹینڈ کریے، پہلے جان نکالتے، پھر یہ سارا مرحلہ ہوتا، دین وہ جو تدفین ہوئی نا، پھر اس کے بعد لوگ آگے بڑھ جاتے 40 قدم، اس کے بعد ان کا سوال جواب ہوتا. سو ناؤ آئی ایم جسٹ مینشننگ، جب ان کو جو فرشتے آئے تو کس طرح ہے. تو بتایا جا رہا ہے جب مومن بندے اس دنیا سے رخصت، اینڈ دس از ٹاکنگ اباؤٹ دا مومن، ہوتے ہیں تو آخرت کو، جو آخرت کا جو ان کا سفر شروع ہوتا تو آسمان سے اس کے پاس فرشتے، دس از پلورل، فرشتے آتے، ڈیلیگیشن آتا فرشتوں کا، اور ایسا روشن چہرے والے اور اتنے زیادہ چمکدار. اور پھر وہ آتے ہیں، کفن لے کے آتے ہیں اور جنت کی خوشخبری، اینڈ دیٹ ول ہیو سو مچ خوشبو، اتنی بہترین عمدہ خوشبو رہتی. اور حد نگاہ تک وہ مطلب بیٹھتے، دا پرسن ہو از گوئنگ ٹو ڈائی، وہ جو انسان مر رہا نا، وہ اس کو ہی اور شی کوڈ فیل. پھر یہ ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور اس کی میت کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. سو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، پورے فرشتے ہیں اور ساتھ میں ملک الموت بھی ہے. اے پاکیزہ روح، اور دوسری روایت میں کیا آتا، اے مطمئن روح.
تو ایدر وے 2 تھنگس بھی مینشن کی گئی ہے. تو اپنے رب کی مغفرت اور عنایت کے پاس، مطلب دے آر گیون آنر. جب ان کی روح نکال رہے ہیں نا، آنر کے ساتھ ان کی روح نکال رہے ہیں، کیونکہ ایک تو ان کو اچھا شراؤڈ لے کے آئے، اچھا کفن لے کے آئے، اور خوشبو بھی ہے اس میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ اس کی طرف نکلتی ہے جیسے پانی کا خطرہ مشکیزے کے منہ سے آہستگی سے ٹپکتا ہے. آپ کبھی دیکھیں کیسا بوٹل سے پانی کیسا نکل رہا ہے، ڈراپ بائی ڈراپ. دیٹس ہاؤ آسانی سے اس کی روح نکل جاتی. ایسا کئی بار دنیا میں بھی دیکھنے کو ملتا کہ لوگ اپنے آنکھ خود ہی بند کر لیتے، اور ہو سکتا کلمہ بھی پڑے ہوں گے. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ملک الموت ہے، اس لیے جو دوسرے فرشتے ہیں وہ آگ جھپکتے ہی پہلے ان سے وصول کر لیتے ہیں. مطلب کیا وصول کر لیتے ہیں؟ ان کی جو روح نکالنے کی بات ہو رہی، کیونکہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایک یہ اسائن کرے، جاؤ تم روح نکالو، اور اس میں ایک دو نہیں بہت سارے بنچ آف فرشتے، اور اس کا ایک لیڈر ہے جو ملک الموت بولتے. پھر وہ اسے جنتی کفن اور خوشبو میں لپیٹ لیتے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ الانعام میں ہے، یہ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتوں اس کی جان نکالتے ہیں اور اپنے جو ان کی ڈیوٹی ہے وہ فلفل کرتے. سورۃ الانعام میں 61 آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے. اب یہ کیا ہے دیکھیے، دس از ٹاکنگ اباؤٹ دا فرشتے جو آ کے جان نکال رہے ہیں، وہ رائچیس پیپل ہے ان لوگ. اچھا، اب جو ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ جب وہ روح نکالی جاتی ہے تو زمین اور آسمان کے درمیان ہر فرشتہ اس کے حق میں دعائے رحمت کرتا ہے، اور آسمان کے تمام فرشتے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں. یو انڈرسٹینڈ، ایٹ دا ٹائم آف جب ان کو جان نکال رہے ہیں تو دے آر میکنگ دعا، فرشتے ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، رحمت کی دعا کر رہے ہیں. اس کے استقبال کے لیے آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تمام دروازے نگران اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے. جو کیپرز ہیں نا، جو 7 اسکائز کے، دے اوپن دا ڈورز، اور اس پاکیزہ روح سے دنیا کی بہترین خوشبو سے لے کر اٹھایا جاتا ہے. پھر جب فرشتے اس کے لیے مطلب اب کیا ہوں گا 7 اسکائز میں، ایوری اسکائی پہ ان کو ڈور اوپن کیا جائے گا، اینڈ دے ول بی ویلکم. اور اس کی اتنی پاکیزہ روح ہے. فرشتے مطلب یہ کون ہے بول کے پوچھتے لیول پہ. اب لیول 1 ہے سمجھیے، پوچھ رہے یہ کون ہے، تو بتایا جاتا کہ یہ فلاں فلاں ہے، اور بہترین نام سے ان کا انٹروڈکشن ہوتا، اور اس کی خوبصورت ترین نام سے اس کو بلایا جاتا. اور دنیا میں جو اس کو پکارتے تھے نا، تو آنریبل وے میں ان کو پکارا جا رہا. اور پھر اس کے بعد ایک ایک لیول پہ جب جاتے تو ان کے آنر کے لیے کیا ہوتا، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈفرینٹ صورتوں میں اس کا جو بیان آتا، سورۃ المطففین میں کیا فرمایا جاتا ہے کہ وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم. تو بول رہے ہیں کہ اور آپ کو کیا خبر ہے کہ کون ہے علیون، کیا ہے یہ علیون، کیا ہے جو جنت میں جانے والے ہیں ان کا ایک رجسٹر ہے، اور کتاب مرقوم، اور وہ بلند پائے کے دفتر میں. مطلب دس از لائک رجسٹرڈ ان دا علیون، دوز ہو ول گو ٹو دا جنہ، ان کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے. اینڈ ٹوڈے وی آر جسٹ لوکنگ فار دا تو جو رائچیس ہے. انشاءاللہ ٹائم رہا تو پھر جو ریچرڈ پرسن ہے، جو بدبخت ہے نا، اس کا بھی بیان کروں گی. تو اس کے اعمال کیا ہے، اعمال نامہ بلند ہے، مطلب اس کا اعمال نامہ بہت اچھا ہے. پھر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اسے زمین میں واپس بھیج دو. جسٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، 7 لیولز پہ گئے، ہر لیول پہ ان کو ویلکم کیا گیا،
اور کون ہے بولتے فلاں فلاں ہیں، فلاں انسان ہیں، اور ہر لیول پہ ان کو بتایا گیا اور ان کو آنر دیا گیا. دین آفٹر دیٹ ان کو علیین میں ان کو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بولے کہ نہیں ان کو علیین میں ڈالو اور زمین سے آئے ان کو زمین میں واپس بھیج دو. کیونکہ یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے، پھر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے اسے زمین میں واپس پہنچا دو، میں نے اس کو وعدہ کیا تھا. تو اسی طرح زمین میں واپس بھیج دیتے، پھر اسے زمین میں واپس کر دیا جاتا، اس کی روح دوبارہ جسم میں ڈال دی جاتی. جب اس کے ساتھ واپس ہو رہا ہے تو یہ ان کے جوتوں کی، اب جسٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اب ان کی روح واپس ڈال دی اینڈ ان لوگ تدفین کر کے، جو لوگ آئے تھے تدفین کر کے چلے جا رہے ہیں. اب تدفین کر کے چلے جا رہے ہیں تو ان کے جوتوں کی آواز he could hear or she could hear، جو ڈیسیزڈ پرسن ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. اب وہ جب جوتوں کی آواز آتی 40 قدم چل جاتے، اس کے بعد ان کا سوال جواب جب شروع ہوتا. اوکے، تو اب اس میں پوچھا جاتا، وہ سوال کرتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اور وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہے. وہ سوال کرتے ہیں ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ جواب دیتا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے. تو وہ سوال کرتے ہیں ما ھذا رجل الذی بعث فیکم، جو آدمی تمہارے طرف مبعوث کر کے بھیجا گیا تھا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول ہے. تو وما علم کا، اور تیرے معلومات کیا ہے؟ وہ بہت مطلب بولتے کہ ہاں اس کو تو صحیح معلومات ہے، اس نے تو صحیح جواب دیا. قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، بولے کہ تو اللہ کی کتاب پڑھنے والا تھا یہ، اور یہ سچی جواب دیا اور یہ تصدیق کر رہا. اور دوسری روایت میں بھی یہی بات ہوتا ہے کہ تیرا رب کون ہے، اور یہ رسول کے بارے میں، دین کے بارے میں، تو انہوں کریکٹلی جواب دیتے. کب دے سکتے ہیں کریکٹلی جواب؟ جب ان کی زندگی ویسی گزری. اور یہ سارا چیز ہم دیکھ چکے ہیں قبر کے 3 سوال میں، لیکن ایک ڈیفرنٹ اینگل میں یہاں پر مینشن کیا گیا ہے. اور ایمان لانے والوں کو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ پاکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے. یہ سورۃ الابراہیم میں یہ مفہوم آتا آیت نمبر 27 میں. اور دنیا کی زندگی میں کیا ہے، یہ تھوڑی سی پیٹی، تھوڑی سی لائف ہے. آخرت کی لائف کیا ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے. اب آدمی کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آسمان میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی ہوتی ہے. دس از لائک بگ اناؤنسمنٹ ہو رہا، میرے بندے نے سچ کہا اور اس کا ٹھکانہ جنت میں بنا دو، اس کے لیے جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے جنت کے طرف دروازہ کھول دو. تو اب اس کے بعد کیا ہو گیا، ان کی خبر میں ایک تو نور بھر دیے اور خبر کشادہ ہو گئی. مطلب اتنی زیادہ کشادہ ہو جانا. اب دیکھیے ادر وے اراؤنڈ ہوگا، جو ایک کافر، مشرک، ریچرڈ پرسن، بدبخت جو پرسن رہیں گا اس کے لیے. پھر اس کے پاس ایک خوش شکل آدمی آتا ہے جس کے کپڑے بھی خوبصورت اور خوشبو اور عمدہ رہتے. تو دا پرسن ول آسک کہ اچھا اتنے دیکھنے میں تم اچھے ہیں تو تم تو ضرور کوئی کچھ اچھی خبر لے کے آئے ہوں گے. تو وہ کیا ہوتا، اب ان کی جنت کی کھڑکی ان کے لیے کھول دیتے اور وہ ہمیشگی. تو اب ان کے لیے کوئی عذاب نہیں ہے، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے. نور بھی بھر دیے، جنت کی کھڑکی کھل گئی اور کشادہ ہو گئی، اور جہاں تک ان کی نظر جاتی، اور انہوں سیف ہو گئے. ان کو ہیل فائر بھی بتاتے کہ یہ تم کو مل سکتا تھا، لیکن تم اتنے رائچیس پرسن ہیں، تم کو وہ نہیں مل رہا، تم کو جنت مل رہی. وائی دے آر شوئنگ دا ہیل فائر آلسو؟ کیونکہ ان کو ایک ریئلائزیشن ہوتا کہ اچھا مجھے اتنی آسم چیز مل رہی، مجھے جنت مل رہی، مجھے سیف ہو گئے، میں پروٹیکٹ ہو گئے ہم دوزخ سے. اسی لیے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرنا کہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ میرے کو دوزخ کے عذاب سے بچاؤ اور جنت میں داخل کرو. اب وہ جو نعمتیں ہیں نا، وہ دیکھ کے بولتا کہ نہیں ابھی قیامت اسٹیبلش کر دو. وہ چاہتا کہ ابھی قیامت آ جائے تاکہ اس کو وہ سارے نعمتیں مل جائے. لیکن کیا قیامت اسٹیبلش ہوں گی؟ نہیں ہوں گی. وہ تو جب آنا ہے جب ہی آئیں گی. تو یہ سارا مرحلہ کس کا تھا؟ نیکوکار لوگوں کا.
تو جب روح نکالے پھر 7 لیولز پہ گئے، پھر واپس آئے، پھر 40 قدم چل کے لوگ جو تدفین کر کے چلے گئے، اس کے بعد سوال جواب ہوا، پھر جنت میں جو ان کو عذاب نہیں ہوا ان کو ثواب ملا، جنت کی کھڑکی کھول دی گئی اور ان کو تا قیامت تک ویسی ہی وہ لیٹے رہیں گے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔